والی ہے، رتبہ اس کا بڑا ہے، ماں بھی شان والی ہے، لیکن خدا کی قسم اگر باپ روٹھ جائے تو رب روٹھ جاتا ہے، اگر باپ راضی تو خدا راضی ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہوا کیا ہے اور کون سی ہم نے ماں باپ کو تکلیف نہ دی؟ کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتا۔ میں کوئی خطابت کے جوہر دکھانے نہیں آیا، اور میری اوقات کیا، آج گلا چل رہا ہے، کل بند ہو جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، آج سینے میں دم ہے کل کوئی ٹکڑے ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے۔ ہاں جی، ہم کس بات پہ اترائیں؟ ہمارا تو رب نے مقدر اتنا شان والا بنایا ہے، ہمیں تو حضرت اس وقت تک روٹی نہیں ملتی جب تک محمد کی نعت نہ پڑھ لیں، جب تک حضور کا تذکرہ نہ کریں، بے شک ہماری تو روزی نہیں اترتی۔ ہماری روزی اگر اترتی ہے تو حضور کے نالین میں اترا تو کس بات کا اترانا ہے؟ اور بھائی خدارا انصاف کرو، ماں باپ کے ساتھ انصاف کرو۔ میں نے دیکھا ہے لوگ ماما گاتے پھرتے ہیں، کیوں؟ باپ سے دشمنی ہے کوئی؟ بات کرو تو بات تمہیں نہیں معلوم؟ ہمیں تو جس نے بھی کھڑے ہو کے کہا بھائی ماں کی شان بیان کرنا، کبھی ابا کی بھی سن لیا تھا، کبھی یہ بھی تو کہ باپ کی شان بیان کرو۔ ہم نے ماں کی شان سنی اور ہم نے ماں کی شان میں باپ کو نظر انداز کر دی۔ کتنی میٹھی چوٹ ہم نے اپنے باپ کو دی، اللہ نے دن اچھے پھیر دیے، پیروں کے نیچے گاڑی آ گئی، 4 ویلر آ گئی، بلڈنگ ہم نے بنا لی، اس میں سیدھا لکھ دیا یہ میرے ماں کی دعا ہے۔ اور تو اس باپ کو بھول گیا جو جیٹ بیساکھ کی تپتی ہوئی دھوپ میں تجھے سائیکل پہ لے کے گھومتا رہا؟ آج اس باپ کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں، اور تو نے کبھی بچپن میں کہا تھا ابا مجھے میلے کو جانا ہے، تو نے 4 قدم چل کے کہا تھا ابا میں تھک گیا، اس باپ نے تجھے کاندھے پہ رکھ کے 4 کلومیٹر کا سفر کیا۔ آج باپ کے نام پہ کہتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ کیا تو نے باپ کی قربانیوں کو یہی قیمت لگائی تو نے؟ اور خدا کی قسم تو نے ایک دن کہا تھا ابا مجھے نئے جوتے پہننے ہیں، باپ کی اوقات نہیں تھی جو تجھے 700 روپے کے جوتے خرید کے لا کے دیتا، لیکن صرف تیرے چہرے کی خوشی دیکھنے کے لیے اس نے اوور ٹائم ڈیوٹیاں کی، اپنے مالک کے آگے منتیں کی، کہا مجھے ایڈوانس میں پیسہ دے دو، میں رات و دن تمہاری ڈیوٹی کر کے پیسے چکا دوں گا۔ اور یار باپ اس دن تک گھر نہیں آیا تھا جب تک تیرا خواب پورا کرنے کے لیے جوتے خرید کے نہیں لایا۔ آج باپ تجھے 10 روپے کی دوا کرنے پر دکھاتا ہے تو پھینک کے چل دیتا ہے۔ دنیا کہتی ہے ہارٹ اٹیک سے لوگ مر رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، یہ ہارٹ اٹیک سے نہیں، یہ اولاد کی تکلیفوں سے باپ مر رہے ہیں۔ چلتے پھرتے جو سانسیں تھم رہی ہیں یہ کسی ہوا کی وجہ سے نہیں، کہیں نہ کہیں اولاد نے دل توڑا ہے، جب باپ کی سانس تھمی ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ باپ کو اولاد نے تانا دیا ہے، جب اس کی سانسیں بند ہوئی ہیں، جب اس کو اولاد کے تانے کا خیال آیا ہے، جب اس کی سانسیں بند ہوئی ہیں، دنیا کہتی ہارٹ اٹیک کا علاج کیا ہے؟ اور یہ ڈاکٹر تمہیں کیا بتائیں گے ہارٹ اٹیک کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اگر بتایا ہے مدینے والے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ اگر مرنا چاہتے ہو عزت اور ایمان کی موت تو ایسے نہ مر جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں، ایسے مر جیسے مدینے والے مصطفیٰ نے کہا ہے۔ اگر ماں باپ کو چہرہ دیتے تو مسکرا دیا کر، اگر مصیبت میں دیتے تو کندھے لگا دیا کر، اگر آواز دے کام چھوڑ دیا کر، بستر پہ ہو تو بستر چھوڑ دے۔ خدا کی قسم باپ کو ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا، جب بھی مرے گا زبان پہ درود ہوگی، دل میں اس نے مصطفیٰ کی توبہ ہوگی۔ دنیا ہارٹ اٹیک کا علاج تلاش کر رہی ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ سنو جہاں تک میں نے جانا ہے، جب باپ کہتا نا بیٹے آج میرے جوتے ٹوٹ گئے تو اپنے نہ دکھا کہ میں نے بھی 1 سال سے نہیں خریدے، مت دکھا اپنے۔ باپ نے کہا نا میرے جوتے ٹوٹے ہیں، اولاد نے کہا کہ انہی میں گزارا کر لو، ابا حالات اچھے نہیں ہیں، پھر باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے پورے جسم کا خون رک جاتا ہے، پھر اگلے سیکنڈ میں خون دوڑتا ہے، تو پھر پورا جسم کا خون ایک ساتھ رواں ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خون میں کچھ قطرے جمے رہ جاتے ہیں، اگر سنو پیر کے انگوٹھے میں بھی خون جمع رہ گیا تو پھر وہ دھیرے دھیرے گانٹھ چلتے 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 1 سال 2 سال میں دل تک پہنچتی ہے،
اور جا کے دل کی کسی نس کو بند کر دیتی ہے۔ دنیا کہتی ہارٹ اٹیک سے مرا، میں کہتا ہوں نہیں، اولاد کی تکلیف سے مرا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، باپ کے نام پہ دوا دینے کے لیے کلیجے پھٹتے ہیں، اور بندہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مسجد کا مینار بننا ہے، تو دنیا کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں ٹائلز جتنی لگے گی میری طرف سے لگے گی، بنوا مینار، تیرا حق ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن مینار بعد میں بنوا، ابا کے سردیوں کے کپڑے پہلے بنے۔ ہاں، ابا کی سردیوں کے کپڑے پہلے بنا۔ کیا میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں؟ یہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو سماج اور زمین پہ رہتے ہیں وہ میری بات کو غور سے سنیں گے۔ بس انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ میں صرف درد دل لے کے آپ کے شہر میں آیا ہوں، اور تم نے دیکھا ہوگا لوگ چوراہوں پہ آگ جلا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھے کہ نہیں دیکھے آگ جلا کے؟ تھوڑی سی لکڑی لی لے کے بیٹھ گئے، تھوڑا سا پران لیا لے کے بیٹھ گئے، لیکن تم دیکھنا کبھی کبھی ایسا ہوتا آگ بجھ جاتی ہے، راکھ رہ جاتی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ سفید بالوں والے لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ کبھی اگر ایسے لوگوں کو دیکھو نا بیٹھے ہوئے تو سمجھ لینا بیٹوں نے تکلیف دی ہے، ورنہ ثاقب کوئی ٹھنڈی لہروں میں راکھ کے آگے بیٹھ کے وقت نہیں کاٹتا۔ اگر کوئی سرد ایسی لہر میں راکھ کے آگے بیٹھ کے وقت کاٹ رہا ہے تو سمجھ لینا اس کی گھر میں جگہ ہی نہیں چھوڑی اولاد نے۔ خدا را بیٹو، تم کسی باپ کی محنت ہو، اس کی پرورش ہو، تم اس کی جوانی کی پوری کمائی ہوئی دولت ہو، اگر سردی کے موسم میں تم کبھی سوچنا اپنی زندگی کے بارے میں، جو اولاد والے میری بات سنیں، اگر بچہ سوتا ہے تو ماں تین بار اٹھ کے دیکھتی ہے سردی میں میرے بیٹے کا چہرہ تو نہیں کھلا ہے، دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی ہے؟ سمجھ رہے نا میری بات؟ دیکھتی ہے کہ نہیں بولے ہیں؟ اٹھ کے دیکھتی کہ میرے بیٹے کے پیر تو نہیں کھلے، کہیں میرے بیٹے کا چہرہ تو نہیں کھلا، کہیں میرے بیٹے کے ہاتھ تو نہیں کھلے۔ تین مرتبہ ماں نے اٹھ کے تمہارے اوپر کی رضائی ٹھیک کی ہے، چار مرتبہ تمہارے اوپر کمبل ڈالا ہے۔ مجھے بتا تو سکی، آج جب ماں باپ پہ بڑھاپا ہے، تو نے اس کو جس مکان میں رکھا ہے وہاں ہوائیں چھن چھن کے آ رہی ہیں، جو لحاف اور کمبل اور رضائی ان کے اوپر ہے وہ اتنی ہلکی ہے کہ اس کے اندر سے جھانکو تو روشنی دکھائی دیتی ہے۔ مجھے بتا تو سکی، سردی میں گرمائی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو چار دیواری کے اندر بند سو گیا۔ بتا تو نے سوچا کبھی اٹھ کے رات میں باپ کی رات کیسی گزر رہی ہے؟ کہیں ان کے پیر تو نہیں کھلے ہیں، کہیں ان کا چہرہ تو نہیں کھلا؟ کبھی اٹھ کے ایک بار ماں باپ کو چیک کیا تو نے کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا نا جوان تو سن، جنت میں جانے کا راستہ آج میں بتا کے جا رہا ہوں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس کیا حال مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جب رات کو آنکھ کھلا کرے ایک بار اٹھ کے باپ کے چارپائی کا چکر لگا لیا کر، ایک بار اٹھ کے ماں کے بستر کی طرف چلا جایا کر۔ اگر چہرہ کھلا ہے تو باپ کے چہرے کو ڈھک دے، اگر پیر کھلے ہیں تو رضائی سے باپ کا پیر چھپا دے۔ خدا کی قسم آج تو سرد رات میں اٹھے گا، تیری 2 منٹ کی سردی یقیناً تجھے جنت کا مہمان بنا دے گی۔ اگر تو نے اٹھ کے باپ کی رضائی ٹھیک کر دی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں، کوئی دعا کرے نہ کرے، کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، تیرے مرنے کے بعد تیرا تیجا ہو یا نہ ہو، جالسوے میں چنے ہو یا نہ ہو، کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو یا نہ ہو، اگر تم ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے مر گیا اور تم نے رات کا 1 منٹ اپنے باپ کی خدمت میں گزار دیا یا ماں کی رضائی صحیح کرنے میں گزار دیا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ تو قبر میں بعد میں پہنچے گا، تیری قبر کو روشن کرنے کے لیے سید الانبیاء پہلے تشریف لے کر کے آ جائیں گے، حضور پہلے آ جائیں گے اور فرشتے کہیں گے نم کنومت یوسف، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی تھی، زندگی میں تو نے باپ کی نیند کا خیال کیا تھا، قبر میں مدینے والے تیرا خیال کرنے کے لیے آ گئے۔ تو کبھی اٹھ کے بھی ماں باپ کو چیک کر لیا، جوانوں ہم نے کیا کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، کہتی ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ ہمارے مزاج تو دیکھو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ صاحب جلسے میں کوئی اتنا بڑا نام ہو جس سے پبلک آ جائے، اور یار کیا نام ہے، کیا نام ہے، میرا نام ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ دنیا ہے یار، یہاں تو بادشاہوں کے نشان نہ رہے گا۔ ہماری اوقات کیا ہے، نام قیامت تک صرف خدا اور اس کے رسول کا باقی رہے گا۔ ہاں خدا را مہربانی کرو،
بات یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ نصیحت اگر دیوار پہ لکھی ہو تو اس پہ بھی عمل کرو، اس لیے کہ نصیحت نصیحت ہوتی ہے چاہے دیوار پہ لکھی ہو۔ فائدہ دیکھ مجھے بتاؤ تجھے، ہم نے صرف ماں کی عزت کی، باپ کی قدر کیوں ہے کی؟ ہم نے بلڈنگ بنوائی، لے حد کر کے پھینک دی۔ دکانیں دیکھو کپڑے والوں کی جاتی ہے، ہر کسی کا یہی حال ہے۔ اگر کسی کی پرچونی کی دکان ہے نا تو باٹ 900 گرام کے لیے بیٹھا ہے، 100 گرام کم تول رہا ہے، ناپنے والا 10 سینٹی میٹر کم ناپ رہا ہے۔ کوئی خیال ہے صرف اس سوچ میں کہ کم تولنے سے امیر ہو جائیں گے؟ نہ، بھلے کم تولنے سے نہیں ہوتے، بھلا تب ہوتا ہے جب اللہ برکتیں عطا فرماتا۔ کسی کی آنکھ میں دھول نہ جھونکو۔ آج لوگ ڈٹے بیٹھے رہتے ہیں، آنکھ میں دھول جھونکنے پہ لگے، ناپنے والا ناپ لیا، لوکل کو کہہ رہا ہے اس سے اچھا کپڑا ہی مارکیٹ میں نہیں۔ جو سیدھا آدمی دکان پہ آیا جھوٹ نہ بول کہ بھائی یہ ہے جو ہے، اس کی یہ قیمت ہے، بتا تیری مرضی ہے۔ اس طریقے سے بھی تو سودے ہو سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی جب تک جھوٹ نہ بولیں کام ہی نہیں چلتا۔ یہ غلط سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ سچائی کے ساتھ بزنس کر کے تو دیکھ، اللہ کی قسم 5 کما کے لائے گا، اللہ اس میں 50 کی برکت عطا فرمائے گا۔ یہ نیتوں کے فرق ہوتے ہیں، نیتوں کے فرق ہوتے ہیں۔ جسے دیکھو لمبے چوڑے ہاتھ سے مار کاٹ لگائے پڑا، بے ایمانی کر کے تمام لوگوں کی جیبیں کاٹ لی، پھر بلڈنگ بنا کے لے گیا، اس پہ حاضہ من فضل رکھ دیا۔ ہاں، لوگوں کا خون پیا، حاضہ من فضل رکھ دیا، لوگوں کی کاٹ کے حق کھا گئے، حاضہ من فضل رکھ دیا۔ یہ کہہ کے بلڈنگیں چمکا دی، لکھ دیتے لوگ۔ میں نے کہا کہ اگر اللہ نے دن اچھے کر دیے، کسی کو 4 روپیہ مل گئی تو اس نے کیا لکھا؟ یہ میری ماں کی دعا ہے۔ صرف ماں کی دعا ہے؟ باپ کیا زندگی بھر بد دعا کرتا رہا؟ تم بتاؤ اگر تم نے کسی گاڑی کو خریدنے کے بعد لکھا یہ میری ماں کی دعا ہے اور باپ نے اسے دیکھا، اسے تکلیف نہیں ہوگی؟ اسے لگے گا نہیں کہ یار کیا میں نے اس کے لیے دعا نہیں کی؟ کیا میں نے اس کے لیے کمایا نہیں؟ اور پھر اوپر سے اگر باپ کبھی کہہ دے تو کہتا چپ رہو، جیسے چھپر میں پیدا ہوا آج بھی ویسے میں ہی ہوں، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اور زبان کو لگام دے، یہ نہ کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ تو جانتا نہیں ہے، کبھی پڑوسی سے پوچھ، جب تو چھوٹا تھا تیری طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے۔ تیرے باپ سے جب ڈاکٹر نے کہا یہ بچے گا نہیں، تو تیرے باپ نے لوگوں سے پوچھا اب کیا کروں؟ کسی نے کہا فلاں مزار پہ لے جا، تو یہ سردی کے موسم میں تجھے لے کے گھومتے رہے، مزاروں کے چکر لگاتے رہے تاکہ بیٹے کی زندگی بچ جائے۔ کون سی مسجد ایسی تھی جہاں جا کے دعا نہ کرائی؟ کون سا مزار ایسا تھا جہاں جا کے آنسو نہ بہائے؟ کون سا پیر ایسا تھا جس کے قدم نہ پکڑے؟ تیری زندگی کے لیے اللہ اکبر کہاں کہاں کی خاک نہ چھانی۔ تو کہتا تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، جب تم مرنے کے قریب تھا ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا تھا، کسی کے بچے کے بارے میں ڈاکٹر اگر یہ کہتے کہ تمہارے بچے کا دل خراب ہے، بچے گا نہیں، تو ماں باپ جانتے ہو کیا چیز ہوتے ہیں؟ باپ کہتا میرا دل نکال لے تاکہ میرے بچے کی زندگی بچ جائے، ماں کہتی میرا دل نکال کے بچے کے ڈال دے تاکہ اس کی زندگی بچ جائے۔ اور مجھے بتا تو صحیح، یہ ماں باپ ہے تیرے، خدا کی قسم کہاں کہاں تیرے لیے ٹھوکریں نہ کھائیں، کہاں کہاں لوگوں کے تانے نہ سنے، کہاں کہاں جا کر کے تیرے لیے انہوں نے تر کی ٹھوکریں نہ کھائی۔ آج تو کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ جب بچہ یہ تانا اپنے باپ کو دیتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو اسے زندگی بھر کی محنت یاد آ جایا کرتی ہے۔ وہ گرمیوں میں نکل کے جانا، دھوپ میں کھڑے ہو کر کے مزدوری کرنا، وہ برستی ہوئی بارش کے اندر جب پرندے بھی سائبان ڈھونڈ رہے تھے، یہ تیرے لیے چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے کسی نوکری کا انتظار کر رہا تھا، جب سردی کے موسم میں کوئی بستر چھوڑنے تیار نہ تھا، تب تیرا باپ بہن میں ہاتھ دبا کر کے تیرے لیے لقمے تلاش کر رہا تھا۔ آج تو کہتا تیرے لیے کیا کیا ہے، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو باپ نے تیرے لیے کیا ہے تو 700 برس تک بھی زندہ رہے تو ماں باپ کے لیے اتنا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی قدر سمجھنی ہے تو بس اتنا سمجھ لینا، تیرے آدھار کارڈ کے اندر جو تیرے باپ کا نام ہے صرف باپ کا نام ہٹا دے اور اس کے بعد معاشرے سے پوچھ تیری اوقات کیا ہے، تیرا وقار کیا ہے، تجھے سماج میں کہاں جگہ ملے گی۔ اگر باپ کا نام آدھار میں نہ ہو تو تجھے بیٹھک میں بٹھانے کوئی تیار نہیں، اگر باپ کا نام تیرے ساتھ نہ ہو کوئی تجھے دعوت میں بلانے تیار نہیں، اگر باپ کا نام تیرے ساتھ نہ ہو تو کوئی تجھے گھر پہ بٹھانے تیار نہیں، اگر باپ کا نام تیرے ساتھ نہ ہو کوئی تجھے بیٹی دینے تیار نہیں۔ اور یار خدا کے بندے سن، اگر باپ کے نام سے تجھے معاشرے میں جگہ ملی ہے تو یہ بھی سن لے جنت میں جگہ تبھی ملے گی جب باپ کی دعائیں بھی ساتھ ہوں گی، اس کی شفاعت بھی ساتھ۔
سے کہتے تھے تم نے میرے لیے کیا کیا. کبھی ان کو یہ تانا نہ دینا. اور جو باپ محنت کرتے کرتے مزدوری کرتے کرتے حادثوں کے شکار ہو جاتے ہیں وہ بھی تو باپ ہوتے ہیں نا. جو لائنوں پہ چڑھ کے کھمبوں کے تار جوڑتے ہیں یہ بھی تو باپ ہوتے ہیں نا. کہ انہیں زندگی پیاری نہیں. اور کتنی ویڈیوز ایسی وائرل ہوتی ہیں کہ لوگ تار پکڑے پکڑے چل جاتے. انہیں کس نے چڑھایا کھمبے پہ؟ ارے باپ کا تو ایک پیٹ تھا جیسا چاہتا بھر لیتا, لیکن تیری خواہشوں نے اسے کھمبے پہ چڑھایا, اسے موت کے منہ میں دھکیلا. اور خدا را جوانوں, موسم سردی کا ہے, اللہ توفیق دینا تو باپ کی خدمت کرنا, باپ کی خدمت کرنا. تم نے ایصال ثواب کے لیے اتنا چندہ دیا, تھوڑا سا کام میری طرف سے اتنا کر لینا. اگر ماں باپ زندہ ہے نا تو کم سے کم 1000 روپے کا ایک نیا کمبل لا کے باپ کے اوپر ضرور ڈالنا. باپ کو ایک نیا کمبل ضرور لا کے دینا. کہنا ابا جی اپنے شوق بعد میں پوری کروں گا, تمہاری ضرورت پہلے پوری کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ. انشاءاللہ کریں گے نا, یہ ضرور کریے گا. اور اگر اتنا سا کام ہم نے کر لیا اور ماں باپ کو ہم سے اتنا فائدہ ہو گیا تو سمجھ لینا وہ ماں باپ ہے. ماں باپ کا دل بھی بڑا نرم ہوتا ہے. یہ خوددار قسم کے لوگ ہوتے, یہ لالچ نہیں کرتے. جب بیٹا ان کی پسند کی چیز لا کے دے تو یار یہ استعمال بعد میں کرتے, ہاتھ پہلے اٹھا دیتے, کہتے یا اللہ میرے بیٹے نے میری ضرورت کا خیال کیا ہے, تو اس کی نسلوں پہ کرم فرما دے. اگر ماں باپ اتنا کہتے ہیں سمجھ لے نہ 7 پشتوں کا گزارا ہو جائے گا. سمجھ رہے میری بات؟ حالات اچھے کریں, ماں باپ کی خدمت کریں. تو میں عرض کر رہا تھا غریبوں کا حق, یتیموں کا حق یہ کبھی نہ مانیں. یہ ہمارے سماج میں ہوتا نہیں. اگر بھائی کا انتقال ہو گیا, اس نے بھتیجے چھوڑے, اپنے بیٹے چھوڑے, تو چچا جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھے. 30-40 میں مہمان بہت ہوتے ہیں نا, انہیں دکھا کے کہتے ہیں آج سے ان کا باپ میں ہوں, میں ان کی پرورش کروں گا. یہ کہتے ہیں مہمانوں کو دکھا کے, اور کہتے ہیں نا بیٹے آج کے بعد دکھ نہ کرنا, باپ نہیں تو کیا ہوا میں ہوں نا. یہ کہہ دیا آپ نے. کب تک؟ 40ویں تک, 20ویں تک, 30 تک. پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اگر ہمارا بچہ پھل کھا رہا ہو اور اچانک یتیم بھتیجا آ جائے تو بچے سے کہتے جا اندر لے کے چلا جا, ورنہ اس کی نیت بڑھ جائے. اور بھائی اگر یتیموں کی نیت بڑھنے لگ جائے تو پھر سمجھ لینا قیامت دروازے پہ آ گئی. پھر سمجھ لینا قیامت دروازے پہ آ گئی. اگر اللہ نے تمہیں کی زندگی دی ہے اور تمہارا سایہ بچوں کے سر پہ ہے اور یتیم بھتیجا دروازے پہ آ جائے تو اس سے چھپانا نہیں, اس سے نظر نہیں پھیرنا, بلکہ اس کا چہرہ دیکھنا, پھر اپنے بچوں کا چہرہ دیکھنا, اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا سایہ میرے بچوں کے سر پہ سلامت رکھا. یہ نصیب کی بات ہے اگر آپ کا سایہ بچوں کے سر پہ ہے, ورنہ یتیم ہوتا کیا